افغان طالبان نے تورخم اور تیرہ میں پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی کا ایکس پر بیان، کہا کسی بھی مزید اشتعال انگیزی کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اپنے شہریوں کے تحفظ اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ بکر میں داجل چیک پوسٹ پر خودکش حملہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی ہو گیا۔ شہداء میں کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی شامل۔ حملے کے بعد سیکیورٹی سخت، چیک پوسٹوں پر اضافی نفری تعینات۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب، وفاقی وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت۔ پولیس اہلکاروں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ اہل خانہ سے تعزیت اور صبر جمیل کی دعا۔ مریم نواز کا شہید کانسٹیبل فہیم عباس اور شہباز مدنی کی قربانی کو سلام۔ کوہاٹ میں شکردرہ کے مقام پر دہشت گردوں کا پولیس وین پر حملہ، فائرنگ سے 5 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، 3 اہلکار زخمی۔ شہداء میں ڈی ایس پی اسد محمود، ایس آئی انار گل، جبکہ 3 اہلکار اور 2 سویلینز شہید ہوئے، جبکہ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ آئی جی کے پی عسکری قیادت، علاقائی مائدین کی شرکت۔ شہداء کے جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کوہاٹ حملے کی مذمت۔ ڈی ایس پی اور اہلکاروں کو شہادت پر خراج عقیدت۔ آصف علی زرداری نے کہا شہید اہلکاروں نے وطن کے لیے عظیم قربانی دی۔ شہباز شریف نے کہا ملک سے دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان اور قطر کا 2 طرفہ تجارتی حجم بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک تھے۔ امیر قطر کا اقتصادی شراکت داری کو اعلیٰ اسٹریٹجک سطح تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ عوامی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور۔ اہم علاقائی مسائل پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعظم کی دورہ پاکستان کی دعوت امیر قطر نے قبول کر دی۔ وزیر اعظم کی قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن سے بھی ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ٹاسک فورس اہم قرار۔ وزیر اعظم سے قطر کے نائب وزیر اعظم کی بھی ملاقات۔ شیخ سعود نے پاکستان کا مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ وزیر اعظم سے قطری وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بھی ملے۔ قطر کا نجی شعبے سے روابط مضبوط بنانے کا بھی اعادہ۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قطر کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپسی روانہ۔ پی ٹی آئی وفد کا بانی کے زیر التوا مقدمات مقرر کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات۔ بیرسٹر گوہر نے کہا بانی کی صحت کا معاملہ سیاسی نہیں انسانی ہے، ذاتی معالج اور اہل خانہ کی رسائی کی استدعا کر رکھی ہے۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ کی بیرسٹر گوہر کو جلد سماعت کی درخواست دینے کی ہدایت۔ درخواست موصول ہونے پر جلد مقدمات مقرر کرنے کی یقین دہانی۔ صحافیوں سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے بعد اطلاع دی گئی، درخواست دائر کی ہے جب کوئی جیل میں بیمار ہو تو اس کے لواحقین کو بتایا جائے، بانی پی ٹی آئی کو اس ہسپتال منتقل کیا جائے جہاں بہترین علاج ہو۔ رہائی فورس کے معاملے پر پارٹی میں بات ہوئی، چاہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو غیر قانونی اور آئینی ہو، یہ ٹھیک بات ہے۔ علیمہ خان نے کہا اگر بانی کا علاج کرائیں تو ہم سیاسی گفتگو نہیں کریں گے۔ علیمہ خانم نے مجھے ہٹانے کی کبھی کوئی بات نہیں کی۔ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس، سینیٹر فیصل جاوید کی شرکت، عامر ڈوگر، شاندانہ گلزار، شاہد خٹک اور اعظم سواتی بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہے، ہمیں سیاسی اور بریدنگ سپیس دی جائے، سیاسی جماعتوں کو برابر کا حق ملنا چاہیے، مسائل کا حل مذاکرات میں ہے، تصادم میں نہیں، جمہوری نظام کو کمزور نہ کیا جائے، ہم قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کریں گے، آئین ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔
ادارے بھی ہمیں انصاف نہ دیں، ہمیں سیاسی سپیس بھی نہ ملتی ہو، ہمیں بریتھنگ سپیس بھی نہ ملتی ہو، احتجاج کرتے ہمیں گولیاں مار دی جاتی ہو، تو اس طرح نہیں چلے گا، پھر تو احتجاج کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ بھرپور پریشر تو عوام نکلتے نہیں ہیں نا سر، 8 فروری کی بھی کال آپ کے سامنے ہے، 8 فروری لیکن ہر ایک کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، بٹ لیٹس بی فیئر۔ نہیں 8 فروری دیکھیں 8 فروری کی جو کال تھی وہ شٹر ڈاؤن اور اس کی پہیہ جان، میں اگین کہہ رہی ہوں ایک ایک کال کے میرٹس پہ نہیں جاتے، بٹ یا تو آپ کا ورکر تھک چکا ہے، یا تو آپ کی قیادت پہ اعتماد کھو چکا ہے، نہیں پہلی بات یہ ہے یا تو نظام کی سختی سے اب ڈر چکا ہے۔ سی ایم سہیل افریدی صاحب نے ابھی تک کوئی آفیشیل کال نہیں دی، نہ احتجاج کی نہ دھرنے کی۔ اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری ان کی تھی، فورس بنانے کی، جو رہائی فورس بنانے کا جو انیشیٹو ہے وہ سی ایم سہیل افریدی صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی لیا ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ جو تھی وہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی عوامی پریشر سے ہی ہوگی۔ معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا ہمارے پاس اب سڑکوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، سہیل افریدی کا کنٹینر تیار، اس بار نتائج چاہتے ہیں، ہم کوئی جیل نہیں توڑیں گے، رہائی فورس پر کام ہو رہا ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل افریدی کی ہے، جب کنٹینر پر چڑھیں گے تو اس کا رخ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کردار کشی کرنے والے بدبودار عناصر پی ٹی آئی کے گھس بیٹھیے، سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں نیشنل میڈیا پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ پر چلنے والے گھس بیٹھیوں کو نکال کر باہر پھینکے۔ پی ٹی آئی کی بدبودار ذہنیت سوشل میڈیا اور میڈیا پلیٹ فارمز پر گندگی پھیلا رہی ہے۔ گھٹیا، زہریلی اور بدبودار ذہنیت کے بیج بانی پی ٹی آئی کے دور میں بوئے گئے۔ غلیظ کردار کشی مہم پر قانونی کارروائی کی جائے تو اظہار رائے کی آزادی پر قدغن کا شور مچایا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں جہاز پر تنقید کے چکر میں اپنی اوقات اور تربیت دکھا دی ہے۔ گٹر جماعت گٹر ذہنیت کے یوٹیوب پر ملک اور سوسائٹی کو ناسور کی طرح چمٹ گئے ہیں۔ مجال ہے جو کسی بنیادی حقوق کے علمبردار کو ہوش آیا ہو۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے درمیان ملاقات ہو گئی۔ میاں بیوی کی ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات سے قبل اپنی فیملی سے بھی ملاقات کی۔ خاندانی معاملات، بانی کی آنکھ کے علاج کے بارے میں بات چیت بھی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی اور خاتون کارکن صدف زیر تعمیر نالے میں گر گئی۔ نورین خان کو معمولی چوٹیں آئیں، کارکن صدف کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نورین نیازی نماز کے لیے داہگل ناکے پر عمارت کے اندر جانا چاہتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن داہگل ناکے پر نالا پار نہ کر سکی۔ علی امین گنڈاپور اور خیبر پختونخوا حکومت آمنے سامنے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں سیکیورٹی واپس لی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بتانا چاہتا ہوں اب سیکیورٹی دی بھی گئی تو نہیں لوں گا۔ صوبے میں ہماری حکومت ہے لیکن پھر بھی یہ بلا جواز اقدام کیا کیا۔ مشیر اطلاعات شفیع جان نے سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں علی امین گنڈاپور سے سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ حکومت کا پاسکو ذخائر سے 5 لاکھ میٹرک ٹن گندم فروخت کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ گندم فروخت مسابقتی بولی کے ذریعے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ بنیاد پر ہوگی۔ مقامی گندم کی نئی ریزرو قیمت 4150 روپے فی من مقرر کی گئی ہے، جبکہ درآمدی گندم کی نئی ریزرو قیمت 3800 روپے فی من منظور ہوئی ہے۔ پاکستان زرعی ذخیرہ اور خدمات کارپوریشن کے گندم سٹاک کی نیلامی کا فیصلہ۔ سابق پی ڈبلیو ڈی منصوبوں کے لیے 53 کروڑ روپے کی تکنیکی زمینی گرانٹ بھی منظور۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو جاری۔ سندھ کابینہ کے عوامی فیصلے وقت کی اہم ضرورت۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے ترقیاتی منصوبے جیسے اقدامات صوبے میں آگ بڑھنے کے مواقع فراہم کریں گے۔ تھر ریل کنیکٹیویٹی پروجیکٹ ملکی معیشت اور مقامی باشندوں کے لیے بنیادی تبدیلی ہے۔ تھر ریل کنیکٹیویٹی منصوبے سے کوئلے کی نقل و حرکت میں بہتری آئے گی۔ خواتین کے حقوق کا تحفظ ہمیشہ حکومت سندھ کی اولین ترجیح رہی ہے۔
रमजान उल मुबारक के 30 रोजे होंगे। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होने को इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी 29वें रोजे शवाल का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। चांद की पैदाइश 19 मार्च सुबह 6:23 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 से 13 घंटे होगी। 19 मार्च को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। चांद की रोयत का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। ओबाडो कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन निजात मेहरान जारी। ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ सर की कीमत वाले डाकू समेत 6 ने सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदनाम जमाना डाकू राहब शर, जहूर शर, नादिर शर समेत 6 डाकुओं ने गिरफ्तारी पेश कर दी। डाकू राहब शर की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। ऑपरेशन निजात मेहरान कच्चे में अमन के क़याम तक जारी रहेगा। पुलिस ने कच्चे का 90% इलाका डाकुओं से क्लियर करवा लिया है। सदर ट्रंप को ईरान के मामले में हतमी फैसले का इख्तियार है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं सदर ट्रंप की ईरान के मामले पर पहली तरजीह सिफारतकारी रही। जरूरत पड़ने पर वो ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस की अहम क़यादत को ईरान से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। कानून साजों को ईरान के हवाले से ताज़ा पेशरफ्त से आगाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 19 फरवरी को ईरान को मुआहिदा करने के लिए 10 से 15 रोज़ की मोहलत दी है। अमेरिका के 150 जंगी तैयारे यूरोप और मशरिक़ वस्ता मुंतकिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आधे से ज़्यादा जंगी तैयारों को यूरोप में कायम फौजी अड्डों पर उतारा गया। अमरीका ईरान बातचीत का तीसरा दौर जुमेरात को जेनेवा में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं जौहरी मुआहिदा करीब है, हमारे पास तारीख़ी मौका है, गैर मामूली मुआहिदा तय करें। ऐसा मुआहिदा जो बाहमी ख़दशात का हल पेश करे और जिससे मुश्तरका मफादात हासिल हों। मुआहिदा ऐसी सूरत में मुमकिन है जब सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने के मुआहिदे के करीब। ईरान चीन से CM-302 सुपरसोनिक मिसाइल खरीदेगा। रॉयटर्स का दावा है कि सुपरसोनिक CM-302 की रेंज 290 किलोमीटर है। ये समुद्री दिफाई निज़ाम से बचने के लिए निचली और तेज़ परवाज करते हैं। अभी तक मिसाइलों की डिलीवरी की तारीख तय नहीं हुई। मिसाइलों के हुसूल के लिए बातचीत 2 साल से जारी थी। गुज़िश्ता साल इसराइल से जंग के बाद बातचीत का अमल तेज़ हुआ। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मिसाइल मुआहिदे से लाइल्मी का इजहार कर दिया। शुमाल मशरिकी अमरीका में तारीखी बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रॉक आइलैंड में 3 फीट से ज़ायद बर्फबारी, कई दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फानी तूफान के सबब मैसाचुसेट्स में हंगामी हालात और सफरी पाबंदियां नाफिज कर दी गई। अमरीका भर में फजाई ऑपरेशन मुतासिर, 5600 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गई। तेज़ हवाओं और बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ताकतवर बम साइक्लोन ने खित्ते को लपेट में ले लिया है।